کہہ سکتا ہوں احباب ذی وقار، ارطغرل غازی نام کی ایک ڈاکومنٹری ترکوں نے تیار کی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا پر اس وقت اس کا بڑا شہرہ ہے۔ لوگ مختلف پہلوؤں سے سوال کر رہے ہیں۔ جہاں تک ارطغرل غازی کی شخصیت کا تعلق ہے تو بلا شبہ وہ ایک عظیم انسان تھے، صحیح العقیدہ، باعمل، متقی، پرہیزگار، غریب پرور، دین اسلام کے ہر قانون کے سامنے اپنی گردن کو جھکانے والے، اولیاء کاملین کے ساتھ نسبت رکھنے والے، ان کی بارگاہ میں جانے والے، ان سے روحانی فیض حاصل کرنے والے سچے عاشق رسول ارطغرل غازی تھے۔ انہی کا ایک بیٹا عثمان ہے جس کے نام پر خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ اپنی حق بیانی، عدل و انصاف اور غریب پروری کی وجہ سے اتنا مقبول ہوئے کہ تقریباً 3 بر اعظموں میں ان کی حکومت پہنچ گئی۔ تقریباً 600 سال کے قریب انہوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد کچھ غداروں اور عیاش پرستوں کی وجہ سے انگریز ان کی حکومت کا تختہ الٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ جولائی 1923 کے اندر جرمنی کی درخواست پر ایک معاہدہ طے پایا جس کو معاہدہ لوزان کہتے ہیں۔ اس کے اندر ان کی مین شرط یہ تھی کہ ترکی کو سیکولر کر دیا جائے اور یہاں کی بندرگاہ کو فری کر دیا جائے، خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا جائے اور ان کے اثاثے منجمد کر دیے جائیں، سب کو قابو کر لیا جائے۔ اب یہ 100 سالہ معاہدہ طے پایا تھا کہ 100 سال کے بعد ترکی یہ سارے معاملات اپنے ہینڈ اوور کر لے گا۔ اب چونکہ 2023 کے اندر یہ معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے تو ترکیوں نے اس ڈاکومنٹری کو اس لیے تیار کیا تاکہ وہ اپنی قوم کو اپنے ماضی کے ساتھ جوڑ سکیں اور اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنے کے لیے تیار کر سکیں۔ ناظرین، یہ بات سچی ہے کہ ڈاکومنٹری اچھی ہو یا بری ہو، بہرحال لوگ اس سے سبق ضرور حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر جو تاریخی ڈاکومنٹری ہوتی ہے 100% اس کو مووی کے اندر کنورٹ کر دیا جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس کے اندر کچھ سکم اور کمزوریاں رہ جاتی ہیں۔ ہاں، کتاب ایک ایسا مستند ذریعہ ہے کہ اس کے اندر تاریخ کے ہر پہلو کو سمویا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ الیکٹرانک میڈیا کا دور تھا تو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق انہوں نے اس کی ڈاکومنٹری کو تیار کر کے چلا دیا اور پھر دنیا کی اکثر زبانوں میں کنورٹ کر کے اس کو ملکوں میں چلا دیا۔ اب یہ معاہدہ ختم ہونے والا ہے اور ترکی اس کا مطالبہ بھی ضرور کرے گا، اور اس کی چند سالوں کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس سے باز نہیں آئے گا، اور اس کا وہ حق بھی ہے، یہ دینا بھی چاہیے، لیکن اس کے باوجود اسے کچھ کرنا تو ہے۔ اس نے یہ ڈاکومنٹری جب سے چلائی ہے تو سب سے پہلے عالم کفر بڑا لرزاں و ترساں ہے کہ یہ انہوں نے کیا کر دیا ہے، اور اس پر بڑی چیہ مگوئیاں ہو رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کے سارے مفادات یک دم دریا برد ہو جائیں گے تو انہیں تکلیف تو ہوگی نا کہ 100 سالہ بدماشی ختم ہو جائے گی ان کی۔ دوسرے کون لوگ ہیں جن کو تکلیف ہوگی؟ دوسرے وہ لوگ ہیں جو بد عقیدہ ہیں۔ وہ کیسے؟ اس ڈاکومنٹری کو آپ دیکھیں تو بہت زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا گیا، یہاں تک کہ جب نام آئے تو سینے پر ہاتھ رکھ کے محبت کا اظہار کرنا، درود و سلام پڑھنا، آقا علیہ السلام کے نام پر بہت ساری محافل کا اہتمام کرنا، جنازہ پڑھنا، جنازے کے بعد دعا کرنا، بزرگوں کے پاس جانا، ان کی بیعت کرنا، ان سے روحانی فیض حاصل کرنا، ان کی سرپرستی میں دین کا کام کرنا، عدل و انصاف قائم کرنا، صحابہ اور اہل بیت سے محبت قائم کرنا، مساجد کو بنانا، مدارس کو بنانا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں جب بد عقیدہ لوگ دیکھیں گے تو ان کے لیے تو موت کا مقام ہوگا کہ ہم تو لوگوں کو کچھ اور کہتے رہے، اور جب لوگ دیکھیں گے 600-700 سال پرانی یہ داستان ہے تو ان لوگوں کو تو ظاہر سی بات ہے بہت تکلیف ہوگی کہ سچ کچھ اور ہے اور ہم نے دکھایا کچھ اور ہے۔ بہرحال لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ اس کا دیکھنا کیسا ہے۔ میں اس بارے میں علامہ مفتی محمد حسان عطاری صاحب جو کہ مدنی چینل پر بیٹھتے ہیں، ان کی خوبصورت تحریر کا ایک قصہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ علم کے بہترین ذرائع یا وہ کتاب ہے یا وہ استاد ہے، تو بہتر تو یہی تھا کہ ہم کتاب پڑھتے یا اس کو کتابوں میں شائع کیا جاتا اور لوگوں کو کہا جاتا کہ اس کا مطالعہ کریں، پڑھیں اور اویئرنیس حاصل کریں۔
جہاں تک ہے کہ یہ دیکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو بھائی جب ڈرامہ ہی کہہ دیا ہے تو میں کیسے اس کو مقدس اور جائز کہہ سکتا ہوں؟ اور تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں، الحمدللہ علی احسانہ، میں نے اس کا 30 سیکنڈ کا ایک کلپ بھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ معلومات میرے ایک دوست انگلینڈ میں محمد شاہد صاحب، ان سے میں نے لی، ایک دوست ہمارے لاہور میں محمد عثمان، ان سے لی، اور اس کا جو پس منظر تھا میں نے آپ کو عرض کیا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دعا کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام میں ان کو کھویا ہوا وقار واپس عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی محمد رسول اللہ